ناظرین، حاضرین، سامعین، میں عبدالقدیر خان آپ کا میزبان رکھیں دل کے خیال کے ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے پیغام کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں اس شو میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہی از پرنسپل آف انڈس میڈیکل کالج، وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز، past president of Pakistan Cardiac Society and Pakistan Hypertension League. Please welcome Professor Dr. Feroz Memon. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ سر، ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہیں، یہ امراض قلب جو ہیں، وہ دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ سر، اس میں کتنی صداقت ہے؟ سر، یہ 100% درست ہے۔ یہ آج کل کے ٹاک شو کی طرح نہیں ہے کہ آدمی بات بڑھا کے بولے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے فگرز آئی ہیں، ٹرائلز آئی ہیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کے دن میں جتنی اموات ہوں گی ان میں 45% کا واسطہ دل کی بیماری سے ہوگا۔ چاہے آپ اس کو کمپیئر کریں کینسر سے کریں، جیسے نومبر کے مہینے میں ہم پنک ریبن ڈے مناتے ہیں، کینسر سی اے بریسٹ کا مناتے ہیں، اور اس طرح سے اور سارے کینسرز ہیں جو بڑا ڈراؤنا چیزیں دکھاتے ہیں فلموں میں کہ کینسر ہو گیا تو ساری فیملی اپسیٹ ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپسیٹ تب ہونا چاہیے جب دل کی بیماری شروع ہوتی ہے، تو اس کی اموات بہت زیادہ ہیں اور بہت صحیح بات ہے یہ۔ اور سر، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ شرح اموات پاکستان جیسے ملک میں اور باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اس کا ریشو ڈفرینٹ ہے گلوبل جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں؟ الحمدللہ کہنا تو ہی چاہیے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں بہت ترقی کی ہے، باقی چیزوں میں کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن شرح بیماری میں ہم باقی ملکوں سے بہت آگے ہیں۔ اب جب بات ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈائبٹیز کو آپ لے لیں تو ایک تھا کہ ہم 13 نمبر پہ تھے آج سے 2 سال پہلے، اور پیشن گوئی یہ تھی کہ 2027 تک ہم 7ویں نمبر پہ آ جائیں گے، لیکن 2023 میں ہم الحمدللہ 3 نمبر پر آ گئے ہیں۔ اسی طرح اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں بھی ہم شرح اموات اور شرح بیماری ہماری اتنی زیادہ ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا، اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کینڈل ہیں جو موم بتی دونوں طرف سے جلتی ہے، کہ ہم لوگوں کو بڑوں کو بھی بیماری ہے اور بچوں میں بھی بیماری ہے۔ اب اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اب 30 سال کی عمر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کی میٹنگ ہو رہی تھی لاسٹ منتھ، اس میں ہمارے ملک کی ایک پریزنٹیشن تھی، تو 3-4 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک جرمن صاحب تھے، ایک آسٹریلیا سے تھے، ایک یو کے سے تھے۔ انہوں نے کہا جو آپ نے دکھائی ہے اسٹڈی، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ 30-35 کے درمیان ہیں، تو ہاؤ فار دس از ٹرو، مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں تو کنکوکیٹڈ فگرز ہوں گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ خود یو کے والے کھڑے ہو کے کہا کہ دس از ویری ٹرو، وی سی دا سیم شرح، سیم پرسنٹیج ان ایشین پاپولیشن میں جو ہمارے یو کے میں بھی رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اس میں بہت آگے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اتنی زیادہ ہیں؟ سو اس کی وجہ بھی ہم ہیں اور اس سبب بھی ہم ہیں، اور سب سے بڑا سبب اس کا ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم اس کو اس وقت ریکگنائز نہیں کرتے، شناخت نہیں دیتے جب تک اس میں جکڑ لیے جائیں۔ اور اب ایک بات میں آپ بتا دوں، آگے آپ سوال پوچھیں گے تو اس میں کلیئر ہوگی بات، کہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ از اٹ پریونٹیبل؟ اٹ از پریونٹیبل، بٹ وی ڈو ناٹ پے لفٹ ٹو دیٹ، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ او آئی سی سر، میرے خیال میں پھر یہ وہی معاملہ ہے کہ جو ہم اکثر ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے جڑے ہوئے ہیں؟ سر، ایک تو جیسے ہم جس کو کہتے ہیں نا ماڈیفائبل، ان ماڈیفائبل، 3 رسک فیکٹر تو اسٹریٹ اوے ہیں کہ یہ عمر، جنس اور فیملی ہسٹری۔ اب جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے، مطلب بہت پرانی بات ہے، ہم اب عمر کاٹ چکے، تو اس زمانے میں اگر ہم کہیں کہ کسی خاتون کو دل کی بیماری ہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ ہو نہیں سکتا، اور 55 سال سے کم عمر کی خاتون ہمارے پاس آتی نہیں تھی، لیکن اب اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایون یورپ وہاں پہ چلے جائیں تو دیو گوٹ اے سلوگن، لوگو، لیڈی ان ریڈ، کہ ریکگنائز کریں عورتوں کو بھی اتنی بیماری ہو رہی ہے جتنی مردوں کو ہوتی ہے، اور سبب وہ یہ ہے کہ جو لاپرواہی ہم نے اپنے معاشرے میں اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اگر میں بات بڑھاتا چلوں تو اس بیماری کا جو میجر سبب ہے وہ ہے ہمارا بورچی خانہ۔ بورچی خانہ ہمارے ملکوں میں ہماری ماں، بہن، بیٹی سنبھالتی ہیں۔ اگر بورچی خانے میں کھانے پکانے میں وہ احتیاط کریں، اعتدال کریں، تو ہماری آدھی بیماری ختم ہو جائے گی، موٹاپا ختم ہو جائے گا، چکنائی ختم ہو جائے گی، ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے گی، صرف اگر آپ پراپر غذا بنا کے کھلائیں۔ ایک میں آپ کو محاورہ بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی
جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے بچی کو نانی یا دادی کہتی ہیں کہ بیٹے وہاں جا کے خیال رکھنا، شوہر کے دل پہنچنے کا راستہ پیٹ کے تھرو جاتا ہے. اب یہ بالکل غلط ہے، آپ پیٹ کے تھرو گئیں تو شوہر گنوا دیں گی. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اکثر روزمرہ کی گفتگو میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت ٹینشن لی تھی، بہت اسٹریس لیا تھا، اس لیے اسے دل کی بیماری ہو گئی. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ کیا اسٹریس کا یا ڈپریشن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے دل کی بیماریوں سے؟ تعلق ہے لیکن انڈائریکٹ ہے. کوئی ٹینشن اسٹریس والا بندہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، دل کی بیماری. لیکن اگر کوئی پرون ہے بیماری کو، اس کو یہ رسک فیکٹرز ہیں جو لاپرواہی اختیار کی ہوئی ہے، تو اس کو جب اسٹریس یا ٹینشن آئے گا تو یہ دل کا مسئلہ ضرور ہو جائے گا. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ پہلے ہی سے اپنی پرواہ کرنا شروع کریں تو پھر ٹینشن کو بھی ایبزارب کر لیں گے آپ. اور سر اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایج بریکٹس بھی معنی رکھتی ہیں؟ کچھ ایج بریکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں کم ہوتے ہیں؟ بالکل معنی رکھتے ہیں، اور رکھتے ہمارے ملک میں نہیں رکھتے. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جب بندہ 40-45 کا کراس کرتا ہے تو اس کو اگر سینے میں درد ہے تو ٹیک اٹ ایز اے ہارٹ ڈیزیز، سانس پھول رہی ہے ٹیک اٹ ایز ہارٹ ڈیزیز. اور اس سے پہلے ہم ہسٹری میں اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے، اور خواتین تو اینی وے آؤٹ ہوتی تھیں. لیکن اب مطلب یہ ہے کہ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر کہ اب اس کی یہ بیماری بہت ارلی ایج میں ہونے لگتی ہے. آپ سوچیں گے 30 سال کی عمر میں کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اس کو کہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اسٹینٹ لگے گا، تو اس کی زندگی ابھی پریکٹیکل شروع ہی نہیں ہوئی ہے اور بیماری کی ابتدا ہو گئی، اور جو خرچہ بیماری کا ہے وہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہوگا. اینڈ دس ول کاز اسٹریس، دس ول کاز اینزائٹی، اور وہ بیماری مزید بڑھ جائے گی. اور الٹیمیٹلی کوالٹی آف لائف بھی اس کی کم رہا. اچھا سر، دل کی بیماریوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ساری دل کی بیماریوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کیٹیگرائز کیا جائے کہ دل کی بیماریوں کو دیکھا جائے تو کون سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ سمجھا جائے کہ یہ دل کی بیماریاں جو ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہیں، موسٹ الارمنگ ہیں؟ اس میں جو ٹاپ پہ آتی ہے دل کی بیماریاں، ظاہری بات ہے اتنی موٹی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن ٹاپ پہ آتی ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جس کو کورونری ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں دل کی شریانیں متاثر ہوتی ہیں. اس کے بعد جتنی بھی اور بیماریاں ہیں، وہ جتنی بھی اور بیماریاں ہیں جو رسک فیکٹر، وہ سب آخر میں جا کے اٹیک جو ہے شریانوں پہ کرتی ہیں. تو جہاں پہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کورونری ہارٹ ڈیزیز آ جائے، آئی تھنک دیٹس اے لمٹ. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کی بیماریوں کو عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں بظاہر کہ میں دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس تھرڈ ایئر MBBS کی بیچ پڑھنے کے لیے آتی ہے تو پہلے ان کو کلینکل سائٹ پہ آتے ہیں. جب وہ ہسٹری دیتے ہیں تو ان میں سے 50% لڑکے لڑکیاں آ جاتے ہیں اگلے دن ECG کرا کے، جی ہمارا دل دھڑک رہی ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس کو وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ ہمیں بیماری ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے ان کو نہیں ہے. دل کی بیماری کے جو مین جو 3 آتے ہیں، ابھی ہم پچھلے دنوں ایک سیمینار میں بھی ڈسکس کر رہے تھے. ایک ہے چیسٹ پین، سینے کا درد. وہ درد جو چلنے پر آئے، ایگزرشن پر آئے، ہاتھ پاؤں میں ریڈیٹ کرے اور شارٹ ڈیوریشن کا ہو. اگر آپ کہیں گے جی مجھے کل صبح سے سینے کا درد ہو رہا ہے تو وہ دل کا درد نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی بن بلائے مہمان آ گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے سانس آ گئی ہو، آئی ڈونٹ نو. تو یہ ہم نے کہنا کہ شارٹ ڈیوریشن کا پین ہے، بار بار ہو رہا ہے، چلنے پہ ہوتا ہے، وہ دل کا درد ہے. اسی طرح اگر انڈیو بغیر کسی وجہ کے پیلپٹیشن ہو رہی ہے یا سانس پھول رہی ہے تو آپ کو فوراً اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو اسکین کرنا چاہیے. اور اس کو اسکین کرنے کے لیے کیا ایسے ٹیسٹ ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں کروایا جائے تاکہ امیجیٹلی آپ کو پتہ چلے؟ مجھے امید ہے آپ سوال پوچھیں گے تو اس میں نے وہاں نہیں بتایا آپ کو. ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو میں نے کہا بچے جب آتے ہیں تو پہلا کام کر ECG کرتے ہیں، ہمارے منہ پہ مارتے ہیں ECG دیکھیں بتائیں اس میں کیا ہے. ECG میں صرف لکیریں ہیں، اور ہم جو ایک ECG لیکچر میں یہ بنیاد ہے کہ آپ کی ECG نارمل ہو سکتی ہے چاہے آپ کو کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اور آپ کی ECG ایب نارمل ہو سکتی ہے چاہے آپ کو کوئی بیماری نہ ہو. تو ECG از اے ویری پور انڈیکس اینڈ اٹس اے ویری گڈ انڈیکس. اگر اٹیک ہو رہا ہے، اٹیک کے دوران ECG لی تو اے گولڈ اسٹینڈرڈ. لیکن درد آپ کو 2 دن پہلے ہوا، ECG آپ نے آج کرائی، وہ نارمل ہے، تو اس کے پر آپ آگے جائیں گے، اس ECG پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے. اگر آپ کو شدید درد ہوا ہے 2 دن پہلے جو ٹپیکل سمٹومیٹک ہے، اور آج آپ آگے آپ کی ECG نارمل ہے، تو ڈونٹ گو آن دیٹ ECG، موو فردر. تو ECG کے علاوہ کیا بنیادی ٹیسٹ ایسے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ انہیں ایڈوائز کریں گے کہ انہیں لگتا ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے، پلپٹیشن ہو رہی ہے،
تو انہیں جانا چاہیے فوراً اسکریننگ کے لیے. تو ایسے میں وہ کیا کرائیں اگر ایکسس میں ڈاکٹر قریب نہیں ہے؟ تو ایسے میں کیا ٹیسٹنگ کرنی چاہیے؟ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہسٹری. جب تک آپ ڈاکٹر اچھی ہسٹری نہیں لے گا آپ دل کی بیماری کے شکنجے میں نہیں آ سکتے. اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے لیکن پرابلم ہو سکتا ہے. یہ چیز از اے ویری گڈ انڈیکس لیکن دیٹ مے بی سبجیکٹیو. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ ہم چاہتے ہیں کہ سمپل ٹیسٹ ہوں جس پہ آپ کا خرچہ بھی نہ ہو, ایزیلی اویلیبل ہو اور افورڈیبل ہو. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ETT جس کو ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں. یہ ٹریڈ مل پہ مریض کو ہم دوڑاتے ہیں اور ہر 3 منٹ پہ اس کی ہم اسپیڈ تیز کرتے ہیں. تھوڑا سا اینگل بڑھ جاتا ہے اور اس میں ECG بلڈ پریشر مانیٹر کرتے ہیں اور پیشنٹ کے سمپٹم دیکھتے ہیں. اگر خدا نخواستہ 3 دن پہلے جو درد ہوا تھا یا ایک درد چل رہا ہے ان کے اوپر برابر اس میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں تو جی آپ کی بیماری ہے, یو موو فردر. اگر نہیں آتی ہے تو یو آر لو رسک, پھر آپ OPD میں فالو کریں, پھر ہم آپ کو بعد میں دیکھیں گے. اچھا سر, ہم نے بات کی, آپ نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اس طرح اسکرین آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کچن کا آپ نے بتا دیا سر. اس کے علاوہ کیا ہمیں روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لانی چاہیے کہ جس سے ہم دل کی بیماریوں سے بچنے کے امکانات بڑھ جائیں؟ آج کل ایک اور لوگ جو ہم سے بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہوتا ہے, UK میں یہ ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں جی 15 سیکنڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہوتا ہے CT NGO وچ از ویری سمپل. اور UK میں یا امریکہ میں جہاں انشورنس کمپنی انوالو ہوتی ہیں, جہاں آپ اس بریکٹ میں آئے کہ آپ کو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر CT NGO کرا لیتے ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے. ہمارے پاس ویری ایکسپینسو سو وی ڈونٹ سجیسٹ دیٹ. وی سجیسٹ کہ جن مریضوں کو سینے کا درد ہوا ہے اور ان کو رسک فیکٹرز ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وی ٹیک اٹ سیریسلی. اگر رسک فیکٹر نہیں ہے اور ٹیسٹ نارمل ہے تو پھر وی ٹیسٹ دیم کے بھی ہولڈ آن, آرام سے رہو. اور سر ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمیں جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے ہم دکھاتے نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ اسکریننگ کا کتنا اہم رول ہے دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں؟ میرا خیال ہے کہ بہت اہم رول ہے. اگر آپ جائیں تو آج جو سیمینارز پروگرام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن سائلنٹ کلرز ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کلر اندر بیٹھا ہے, ایک بوم بلاسٹر آپ کے جسم میں بیٹھا ہے اور یو ڈونٹ نو اٹ, تو آپ کیسے اسے بچاؤ کریں گے؟ تو اسکریننگ بہت ضروری ہے اسپیشلی آفٹر سرٹن ایج گروپ. لیکن اس میں اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور اگر آپ کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں ان کے اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی رسک فیکٹرز ہیں, رسک فیکٹر 5 اہم ہیں کہ شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, اوبیسٹی ہو, اسموکر ہو اور کولیسٹرول ہو, تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کو تو ریگولرلی اسکین کرنا چاہیے بیکاز الٹیمیٹلی دے آر باؤنڈ ٹو گیٹ دا پرابلم. اور یہ کتنا فریکوینٹلی ہونا چاہیے سر؟ اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں تو آئی تھنک ایٹ 6 months, سمٹمز ہیں ایٹ 3 months, لیکن اینیول از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ گھر کا انوائرمنٹ کیسے ہیلدی بنایا جائے, اچھا بنایا جائے کہ الٹیمیٹلی آپ کا دل صحت مند رہے؟ سر میں تو ایک بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ ٹینشن فری ماحول گھر کا ہونا چاہیے. لیکن آج کل کے جو نئی جنریشن کے بچے ہیں وہ ٹینشن فری آپ کو کر نہیں سکتے. آپ کہیں گے اچھی غذا کھاؤ بیٹے, ویجیٹیبل کھاؤ, فروٹ کھاؤ, آپ کو تو کھلا دیں گی. آدھی رات کو گھر کے دروازے گھنٹی بج رہی ہوگی, رائڈر آیا ہوگا, وہ برگر اور پیزا اور چیزیں لے کے آ گیا ہوگا, اس کو کون سمجھائے گا؟ اینڈ دے ول جسٹیفائی اٹ. اور جب وہ جسٹیفائی کریں گے تو میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, کبھی میں فیور کروں گا کبھی بیوی فیور کرے گی اور بیچ میں بچے مزے لیں گے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ٹینشن گھر کا جو ہے وہ آئی تھنک وہ ماحول بہت ضروری ہے, اور جب تک ہم اس ایٹماسفیئر کو ٹھیک نہیں کریں گے وی ول ناٹ ہیو اے گڈ کوالٹی لائف. اور سر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے اور پینے کے اوقات ہیں وہ کیا فکس ہونے چاہیے, یا جس طرح آج کل دل رات کو 3 بجے کیا تو کچھ کھا لیا, صبح دل کیا تو صبح آرڈر کر دیا, شام کو دل کیا تو شام کو آرڈر کر دیا؟ جناب ہم ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جو ہماری کمیونٹی سینٹرڈ سوسائٹی ہے, جہاں پہ ٹائم کی اوقات کو کوئی ہے نہیں. رات کا کھانا کتنی دیر سے ہو رہا ہے, کوئی 10 بجے کھانا کھا بیٹھے ہیں, آپ کے گھر آ گئے بغیر بلائے ہوئے, یہ چیزیں بڑی کامن ہیں ہمارے پاس. لیکن وی اسٹرکٹلی فالو دس رول کہ جی کھانا مل کے کھانا ہے. وہ اوقات وہ ہیں جس میں آپ کا وائی فائی بند ہوگا, آپ بیٹھیں گے, فیملی ٹاک ہوگی, عزت سے فضیلت سے کھائیں گے, ناشتہ ساتھ کر کے نکلتے ہیں. دوپہر کے کھانے کا چونکہ بچوں کا ہمارا سب ٹائم الگ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ٹپیکل کھانا ہوتا ہے. رات کے کھانے پہ ہم لوگ 9:30 بجے کھاتے ہیں. ایوری بڈی مسٹ بی آن دا ٹیبل. اگر کہیں اور جانا ہے کچھ کرنا اس کے بعد جا کے کریں, بٹ وی مسٹ ہیو اے فیملی میل ٹوگیدر. تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے بچوں پہ نظر ہوتی ہے, ایک آپ اچھا وقت گزارتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں جو آگے جا کے آپ کو کام آئے. سر بہت شکریہ. اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی معلومات اور ہدایات کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے, ان پر عمل کریں گے
اور اس سے نہ صرف اپنے دل کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے سے جڑی اور بہت ساری زندگیوں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائیں گے.